صدیوں سال پرانی 100 اہم باتیں۔ نمبر 1، جو تجھے تکلیف دے سکتا ہے وہ تجھے خوشیاں بھی دے سکتا ہے۔ نمبر 2، کچھ بھی ہو وقت گزر جاتا ہے، کچھ لوگوں کو چھوڑنا پڑتا ہے اور کچھ ہمیں چھوڑ دیتے ہیں، پر زندگی چلتی رہتی ہے۔ نمبر 3، جب بھی آپ اکیلے ہوں تو اپنے آپ کو یاد دلائیں کہ اللہ نے باقی سب کو رخصت کیا تاکہ وہاں صرف آپ اور اللہ ہو۔ زندگی ایک خوبصورت خواب ہے جسے اپنی محنت اور کوشش سے پورا کرنا چاہیے۔ اگر غریب فاقے سے مر رہا ہو تو یقیناً امیر بدہضمی سے مرے گا۔ برداشت کے کانوں سے سنو، رحم کی آنکھوں سے دیکھو اور محبت کی زبان سے بات کرو۔ اگر جوانی میں انسان اپنے مستقبل کا خیال رکھے تو بڑھاپے میں حسرتوں کا شمار بہت کم ہوتا ہے۔ نیند سے نفرت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ اسے اپنا ضروری حصہ سمجھو۔ اپنے درد میں گم نہ ہو، جان لو کہ ایک دن آپ کا درد آپ کا علاج بنے گا۔ زندگی کا مقصد ہے اپنی خوشیاں بانٹنا اور دوسروں کی خوشیاں بڑھانا۔ سکون پانا ہو تو اپنے اندر کی خوشیاں بڑھاؤ، باہر کی چیزوں سے امید مت رکھو۔ اس سے برا کوئی دوست نہیں جو دل کے ساتھ کھیلتا ہے اور پھر چپکے سے چلا جاتا ہے۔ دوستی اور پیار صرف محسوس کیا جاتا ہے، صرف بیان نہیں کیا جاتا۔ اچھے دن آپ کے پاس نہیں آتے بلکہ آپ کو ان کے پاس جانا چاہیے۔ مسکرانا بھی عبادت ہے، جھک جانا بھی عبادت ہے، اپنی زندگی کو اللہ کے حوالے کرنا بھی عبادت ہے۔ یتیم کا مال کھانے والا 1000 یتیم کھانے بنائے سکون نہیں پائے گا۔ زندگی میں صبر اور شکر کرنا سیکھو، اس سے خود کی بھلائی اور دوسروں کی خوشیاں بڑھ سکتی ہیں۔ جس کا دوست اچھا ہو اسے آئینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تم اپنی زندگی سے اتنا خوش رہو کہ اللہ کو بھی تم سے محبت ہو جائے۔ کسی انسان کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرو جو تم اپنے ساتھ نہیں چاہتے۔ دوستی ایسی ہو جو دل کی ساری باتیں کہنے سے پہلے ہی سمجھ جائے۔ نیند زندگی کا ایک ایسا آئینہ ہے جس میں موت کا عکس دکھائی دیتا ہے۔ مشکلوں میں اپنے ایمان کو برقرار رکھنا یہی زندگی کی اصل حقیقت ہے۔ جب تم رب کی چاہت پر اپنا سر جھکا دو گے تو پھر وہ تمہاری چاہت کے لیے کن فرما دے گا۔ کامیابی کا راز محنت اور دعائیں ہیں، عشق اور جنون میں نہیں۔ کچھ لفظوں سے لوگ مر بھی جاتے ہیں، کہنے والے یہ کیوں نہیں سوچتے۔ ہر مشکل کے بعد کچھ خوشیاں اور کچھ کامیابیاں ضرور ہوتی ہیں۔ سکون تو صرف اپنے اندر ہے، باہر کی کسی چیز میں نہیں۔ خاص ہوتے ہیں وہ لوگ جو مسکراہٹ کی وجہ بنتے ہیں۔ اس شخص کو بدلنے کی کوشش مت کریں جو خود ہی بدلنا نہیں چاہتا۔ خاموشیاں بھی کچھ کہہ جاتی ہیں جو شور کبھی کہہ نہیں سکتا۔ چھوٹے چھوٹے شکووں سے بڑے بڑے رشتے کمزور ہو جاتے ہیں۔ زندگی کبھی بیکار نہیں ہوتی، صرف ہم اسے بیکار کر دیتے ہیں۔ غم سے بھرے رہو تاکہ تم خوشی کی پہاڑی بن جاؤ، رو تاکہ تم ہنسی میں ٹوٹ جاؤ۔ وہاں واپس کبھی مت جائیں جہاں دل ٹوٹا ہو اور آپ اس جگہ کو چھوڑ چکے ہوں۔ غم نہ کرو، آپ جو کچھ بھی کھوتے ہو وہ دوسری شکل میں ملتا ہے۔ سچے رشتے کچھ نہیں مانگتے سوائے وقت، عزت اور محبت کے۔ محبت کرنے والے کہیں نہیں ملتے، وہ تو ہر وقت ایک دوسرے میں موجود ہیں۔ ہماری سب سے بڑی غلطی دوسروں کے عیبوں میں مشغول ہونا ہے۔ آپ کا دل ایک سمندر کے برابر ہے، جو اپنے آپ کو اس کی چھپی گہرائیوں میں تلاش کرو۔ عقلمند انسان زندگی میں 3 چیزوں سے دور رہتا ہے: جوانی میں ہوس سے، بلوغت میں جھگڑے سے اور بڑھاپے میں لالچ سے۔ ساتھ چلنے والے مخلص ہوں تو برے وقت سے بھی لطف اٹھایا جا سکتا ہے۔ جب میں اپنے درد کو صبر کے میدان میں لگایا تو اس نے خوشی کا پھل دیا۔ الوداع ان کو کہا جاتا ہے جو آنکھوں کے ذریعے پیار کرتے ہیں، کیونکہ دل و جان سے پیار کرنے والوں کے لیے جدائی نام کی کوئی چیز نہیں۔ پنجرے میں پیدا ہونے والے پرندوں کو لگتا ہے کہ اڑنا ایک بیماری ہے۔ دشمن کو معاف کرنا آسان ہے لیکن دوست کو معاف کرنا بہت مشکل ہے۔ برف اور طوفان پھول کو تباہ کر دیتے ہیں لیکن اس کے بیج کو مار نہیں سکتے۔ سب لوگوں کو خوش رکھنا ترازو میں زندہ میڈک کو تولنے جیسا ہے، ایک کو بٹھاؤ تو دوسرا پھدک پڑتا ہے۔
تمہارا بدترین دشمن تمہارے اندر چھپا ہوا ہے، اور وہ دشمن تمہارا نفس یا جھوٹی انا ہے۔ زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ یقیناً دنیا کے آدھے لوگ اندھے ہیں، جب تک کوئی چیز چمکے نہیں انہیں دکھائی نہیں دیتی۔ بہترین انسان وہ ہے جو تعریف کرنے پر شرما جائے اور طعنہ دے تو خاموش رہے۔ اس شخص کو کوئی نہیں بدل سکتا جس شخص کو اپنے اندر کوئی غلطی نظر نہیں آتی۔ بہت سے عیب جو آپ دوسروں میں دیکھتے ہیں ان میں آپ کی اپنی فطرت جھلکتی ہے۔ بوڑھا آدمی وہ ہے جو علم حاصل کرنا بند کر دے، چاہے اس کی عمر 20 سال ہو یا 80 سال۔ محبت واحد پھول ہے جو موسموں کی مدد کے بغیر اگتا اور کھلتا ہے۔ انسان ہی وہ جاندار ہے جسے دنیا میں اتنی شدید مصیبتیں برداشت کرنا پڑیں کہ اسے ہنسی ایجاد کرنی پڑے۔ پھولوں کے کھیتوں میں بھٹکنے کے لیے دل کے کانٹوں کو نکالنا ضروری ہے۔ نام میں کیا رکھا ہے؟ گلاب کو کسی بھی نام سے پکارو، اس کی تازگی اور مہک یوں ہی برقرار رہے گی۔ میں نے جان لیا کہ ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، لیکن صرف کچھ ہی لوگ زندگی کا مزہ چکھتے ہیں۔ ایک آدمی کو قتل کرنا گنڈا اور بدمعاش ہوتا ہے، جبکہ ہزاروں کو قتل کرنے والا ہیرو ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سب کچھ جانیں لیکن آپ کو کوئی نہ جانے تو پھر آپ کو شہر میں رہنا چاہیے۔ شہد کی مکھی اور زہریلا سانپ اکثر ایک ہی پھول کا رس پیتے ہیں۔ سزا چور کو نہیں دی جاتی، اس کو دی جاتی ہے جو چوری کرتے ہوئے پکڑا جائے۔ جو شخص زبان بند رکھتا ہے اور صرف آنکھ اور کان سے کام لیتا ہے وہ آرام سے رہتا ہے۔ جو اونچی جگہ پر کھڑے ہوتے ہیں انہیں زیادہ طوفانوں اور آندھیوں کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ جو شخص ناکامیوں سے ڈر کر بھاگتا ہے اس سے کامیابی ڈر کر بھاگتی ہے۔ عقل مند دوسروں کی اور بیوقوف اپنی غلطیوں سے سبق سیکھتا ہے۔ دنیا کا کوئی شخص جاہل نہیں ہوتا، ہر شخص سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا جا سکتا ہے۔ بیکار کبھی نہ بیٹھو، اس لیے کہ برے خیالات ہمیشہ بیکاری میں ہی آیا کرتے ہیں۔ کمزور بدلہ لیتے ہیں، مضبوط لوگ معاف کرتے ہیں اور سمجھدار لوگ نظر انداز کرتے ہیں۔ فاصلے خون کے رشتے کو ختم نہیں کرتے، بھائی بھائی ہی رہتے ہیں۔ ایک آدھا مذاق اچھی چیز ہے، لیکن اسے مستقل کاروبار بنا لینا اچھا نہیں۔ زندگی اتنی مختصر نہیں کہ کسی کے ساتھ مہربانی کے لیے کافی وقت موجود ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ آپ کن لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کیسے آدمی ہیں۔ ان لوگوں سے ہوشیار رہو جو مسلسل بھیڑ کی تلاش میں رہتے ہیں، کیونکہ وہ اکیلے کچھ نہیں ہیں۔ اگر تم ہنسو گے تو ساری دنیا تمہارے ساتھ ہنسے گی، لیکن اگر تمہیں رونا پڑا تو اکیلے ہی رونا پڑے گا۔ پاؤں کو مٹی سے بچانے کا بہترین طریقہ جوتا پہننا ہے، نہ کہ سارے شہر میں قالین بچھانا۔ دوزخ کے دروازے دن رات کھلے رہتے ہیں، راستہ بھی ہموار اور آسان ہوتا ہے۔ قلم کا زخم بھی بے حد گہرا ہوتا ہے، یہ زندوں کو موت کی نیند سلا سکتا ہے اور مردوں کو زندہ بخش سکتا ہے۔ اگر عیاشی کو شروعات میں نہ روکا جائے تو وہ آہستہ آہستہ ضرورت بن جاتی ہے۔ زندگی میں چوٹ لگنا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ زخم جیسا کوئی استاد نہیں۔ جب کوئی کیل بن کر مسلسل چبھنے لگے تو فوراً ہتھوڑا بنو اور اسے ٹھوک دو۔ اپنے متعلق آپ خود کچھ نہ کہیں، کہیں یہ کام آپ کے جانے کے بعد ہو جائے گا۔ آپ خود کو دیانت دار بنانے کے بعد یقین کر لیں کہ دنیا میں ایک بے ایمان کی کمی ہو گئی ہے۔ نئے راستے پر قدم رکھنا یا کوئی نئی بات کہنا ایسی چیزیں ہیں جن سے لوگ سب سے زیادہ گھبراتے ہیں۔ چالاکی سے ہر کام میں تھوڑا بہت فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ مکمل کامیابی کے لیے موثر نہیں۔ تمام غم برداشت کیے جا سکتے ہیں، بشرطے کہ کھانے کے لیے روٹی ہو۔ منزل ملے نہ ملے بات کی بات ہے، ہم کوشش بھی نہ کریں یہ غلط بات ہے۔ وقت ایک روز جو کچھ دیتا ہے ایک دن وہ سب کچھ واپس لے بھی لیتا ہے۔ جہاں دوسروں کو سمجھانا مشکل ہو جائے وہاں خود کو سمجھا لینا بہتر ہے۔ جو شخص روکھی سوکھی کھا کر بھی مطمئن رہتا ہے وہ سب سے زیادہ دولت مند ہے، کیونکہ اطمینان فطرت کی سب سے بڑی دولت ہے۔ مجھے اپنی زندگی کا سفر اکیلے ہی طے کرنا ہوگا، کسی ہمراہ کی امیدوں پر بھروسہ نہ رکھ۔ لوگ موت سے ڈرتے ہیں
لیکن 1/3 زندگی سو کر گزار دیتے ہیں۔ اپنے راز کو خود تک محدود رکھ کر بہت سی پریشانیوں سے بچا جا سکتا ہے۔ جو چیز دیکھو اس پر آدھا یقین کرو اور جو سنو اس پر بالکل یقین نہ کرو۔ دولت زندگی کا مقصد نہیں بلکہ زندگی گزارنے کا ایک ذریعہ ہے۔ خوشحالی چند دوست اور کئی دشمن بنا دیتی ہے۔ غریبی انسان کو تمام خوبیوں سے محروم رکھتی ہے۔ خالی بیگ کا سیدھے کھڑے ہونا مشکل ہے۔ جب کنواں سوکھ جاتا ہے تب لوگوں کو پانی کی قیمت پتہ چلتی ہے۔ لہٰذا آپ کے پاس جو ہے اس کا شکر ادا کریں۔